ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک نقطہ اپنے اندر وجہ و کیفیات کی بے پناہ لذت لیے ہوئے۔ اس میں عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ اور شان صحابہ کے بے شمار مناظر دکھائی دیتے، اور شکست مشرکین کے مناظر بھی اس میں موجود ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ آیت اور یہ واقعہ تسکین جان بھی ہے اور حلاوت ایمان بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب دیکھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، عمرہ ادا ہو رہا ہے، لبوں پر تلبیہ جاری ہے، اور بعد میں کسی نے سر کے بال اڑوا دیے، کسی نے کٹوا دیے۔ یہ خواب کریم آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کے سامنے صبح بیان کیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کا ایمان تھا نبی کا خواب بھی حق اور سچ ہوا کرتا۔ مکہ سے نکالے گئے، گھر پر چھوڑ کر ہجرت کر جانے پر مجبور کیا گیا۔ آج 6 سال کے بعد یہ نوید اور خوشخبری سامنے آ رہی ہے کہ ہم دوبارہ اپنے آبائی وطن میں جا پائیں گے اور بیت اللہ کی زیارت کر پائیں گے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق اور وہ پرکیف مناظر، لبوں پر توحید کا ترانہ، وہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں وہ گواہی دیں گے
لیکن جس روایت کو کمی قرار دیا گیا وہ 1400 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیادت میں مدینہ طیبہ سے یہ مقدس ہستیوں کا نورانی قافلہ اس رسول کی قیادت میں چل پڑا جن کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج بھی چمک رہا۔ آمنہ کے لال کی قیادت میں جب یہ حدیبیہ کی سرزمین پر پہنچا، مکہ 11 کلومیٹر باقی رہ جاتا، یہاں پر نبی علیہ السلام کی سواری میں صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا، خلاۃ القصویٰ، خلاۃ القصویٰ، ارے قصویٰ بیٹھ گئی ہے، قصویٰ بیٹھ گئی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا میری سواری کی یہ عادت نہیں کہ اپنی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے بیٹھے، میری سواری تو محتاج ہے میرے رب کے آرڈر کی۔ میرا رب جہاں حکم دیتا ہے وہاں پر رکتی ہے، وہاں پر بیٹھتی ہے۔ ارے مجھے کہنے دیجیے وہ حدیبیہ کی سواری ہو، وہیں پر جا کر بیٹھے گی، اپنے سوار کو لے جائے گی، جہاں پر جانے لے جانے کا حکم میرے اللہ کا ہوگا۔ وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہوئی، وہیں پر لے جائے گی جہاں حکم میرے رب کا ہوگا۔ یہ بھی حق ہے مجھے کہنے کا، ارے ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کی سواری بھی اپنے سوار کو وہیں پر لے جائے گی جہاں میرے رب کا آرڈر اور حکم ہوگا۔ میرا دین اور میرا ایمان ہے پیغمبر کی سواری کی بات ایک پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دوسری پیغمبر کے خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جس طرح پیغمبر کا رہنما خدا ہے، اسی طرح پیغمبر کی سواری کا رہنما بھی خدا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر بھی وہی لے کر گئے اور اپنی مرضی سے لے کر گئے، میرے رب کی اجازت اور مرضی کے مطابق لے کر گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اونٹنی کو قصویٰ نام تھا اس کا، اسے اشارہ کیا اٹھ کے کھڑے ہو۔ چند قدم آگے چل کر ایک کنواں تھا، ویران پرانا کنواں، تھوڑا سا پانی تھا اس میں، اس کے قریب جا کے سرکار نے اشارہ کیا، اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا، اللہ کی مرضی ہے یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے، بلال آگے نہیں جانا۔ اب جتنا پانی تھا کنویں میں تھوڑا سا وہ استعمال ہو گیا، 1400 افراد ہیں، پھر گھوڑے بھی ہیں، پھر اونٹ بھی ہیں، انہیں بھی پانی پلانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نہانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی کا استعمال ہو گیا، اب کنواں خالی ہے، سینکڑوں صحابہ ہے۔ اب یہاں پر دو روایتیں ملتی، ایک روایت ہے کہ میرے رسول نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر دی، فرمایا اس کنویں کے عین وسط میں اسے گاڑ دو۔ رسول اللہ کا دیا ہوا تیر جب کنویں کے عین وسط میں درمیان میں گاڑا گیا، اسی وقت جہاں روک لگی وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلا۔ سینکڑوں صحابہ جتنے دیر وہاں رہے پانی میں کمی نہیں آئی۔ اور دوسرا قول تاریخ میں آتا، نبی کے غلاموں میں ایک شخص ایسا تھا قاریس، جسے کہتے ہیں کہ جو زمین کی سطح کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہاں پانی بہت قریب ہے، کھدائی کرو پانی یہاں ہے، وہ شخص تھا۔ اسے ڈیوٹی دی گئی کہ دیکھو پانی زمین میں کہاں پر ہے تاکہ کھدائی
کہ آپ لوگ کتنے تھے وہاں؟ اب جواب تو یہی بنتا تھا کہ صحابی رسول کہتے تھے کہ ہم 1400 تھے، مگر یہ جواب عام جواب تھا، عشق نبوت میں ڈوبا ہوا جواب نہیں، وہ عاشق رسول صاحب۔ آپ نے فرمایا ہے سوال کرنے والے سن، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا، یہ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف 1400 تھے۔ یہ جواب عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ پہلے عشق و محبت کی بات کی کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پھر بھی پانی زیادہ، یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اس وقت تعداد میں بہت کم تھے، صرف 1400 کے لگ بھگ تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ مکہ والے فیصلہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اور ان کے رسول کو مکہ نہیں آنے دیا جائے، اگر آنے کی کوشش کریں گے تو لڑائی ہو، خون خراب ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ایلچی بھیجنا چاہا کہ مکہ والوں کو جا کے سمجھایا جائے کہ ہم جنگ اور لڑائی کے ارادے سے ہرگز نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ پہلی مشاورت میں نام آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر کو بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر جلالی تھے، جذباتی تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے، سینہ چوڑا تھا، قد لمبا تھا، مکہ کے باقی نوجوان جلال میں آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا رب سچا، رسول سچا، دین سچا، کلمہ سچا، آپ حق پر ہیں، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مکے والوں کی جرأت کیا ہے آپ کا راستہ روکنے کی؟ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، دیکھتا ہوں کون آ گیا۔ شان صحابہ بھی کہا کریں زندہ باد، کیونکہ صحابہ کا تذکرہ ان کے ایمان کی بات ہے۔ ہمارے پاس تو خالی اسلام ہے، ایمان ہے، اگر ایمان بھی ہے تو ظاہری طور پر، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ایمان کی جان تھی۔ رسول اللہ صاحب نے نبی علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا عمر کو رہنے دو، جذباتی ہے، ہم تو احرام باندھ چکے ہیں، احرام کی حالت میں تو لڑائی ویسے بھی نہیں، اور ماہ ذیقعدہ ہے، احرام والا مہینہ، عزت والا مہینہ، کسی ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جو مصلحت پسند ہو، نرم مزاج ہو، خوش اخلاق ہو، آرام سے نرمی سے بات کرنے والا۔ تو اتفاق ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملا جلا کرتے تھے، ہر قسم کے محفل میں جایا کرتے تھے، اس سے آپ کا مزاج مصالحانہ تھا، مصلحت پسندی والا تھا، نرم مزاجی والا تھا، لوگوں کی باتیں سن لیتے تھے، اپنی بات زیادہ نہیں کہتے تھے کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، اور انتہائی شرم و حیا والے۔ ایک آپ کا بڑا قول مشہور ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد موت تک میں نے ایک ہی چیز سوچی کہ میں گناہ کروں تو کہاں کروں، میرا رب تو ہر جگہ ہے، مجھے اپنے رب سے شرم آتی، اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کبھی بشری تقاضے کے تحت شیطان کی طرف سے تخیل خیال بھی آیا تو میں نے جھٹک کے پھینک دیا کہ مجھے اپنے رب سے حیا، اور میرے رسول کو یہ تصدیق کرنا پڑی کہ عثمان رب سے اتنا شرم و حیا کرتا ہے
سفیان نے کہا اے عثمان تم تاجر ہو کاروباری شخصیت ہو، مکہ میں تمہارا کاروبار تھا، ہمارے عزیز و رشتہ دار ہو کر مکہ میں آ چکے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں جاؤ اللہ کا گھر تمہارے لیے انتظار کر رہے، جاؤ جا کے طواف بھی کرو، زیارت بھی کرو، سب کچھ کرو۔ یہاں ایک شیعہ مصنف صاحب حملہ حیدری اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب عثمان چلے گئے تو کچھ احباب نے آپس میں یہ باتیں کی کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس پہنچ گئے، وہ تو حجر اسود کو بھی چومے گا، منتظم سے بھی لپٹے گا، طواف بھی کرے گا، زیارت بھی کرے گا، اس کی موجود ہو۔ یہ بات اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچی، آپ کا چہرہ پر جلال ہو گیا، فرمایا بعض لوگوں نے یہ بات کہی، سنو وہ میرا غلام ہے، میرے بغیر کعبے کو دیکھے گا بھی، طواف تو دور کی بات ہے، چومنا تو دور کی بات ہے، عبادت تو دور کی بات ہے، میں جانتا ہوں عثمان کو، میری مرضی کے بغیر کیسے جا سکتا ہے وہ؟ تو شیعہ مصنف لکھتا کہ جب ابو سفیان نے جملہ بولا تو حضرت عثمان غنی کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، خوب تیرا فرمایا ابو سفیان تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ عثمان غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کعبے کا طواف کرے گا؟ میرے نبی آئیں گے تو ان کی قیادت میں طواف کروں گا، اگر میرے رسول کو اجازت نہیں تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں، کعبے کو دیکھتا بھی نہیں۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی عبادت، منتظم والی دیوار سے لپٹنا رونا یہ بھی عبادت ہے، مقام ابراہیم کے بعد وہ نفل ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ بھی عبادت، لیکن حضرت عثمان غنی نے بتا دیا جو عبادت رسول اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ عبادت نہیں ہو، عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہو، عبادت وہی جو سنت رسول کے مطابق رضا مصطفیٰ کے مطابق جو ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو جملہ بول دو، اگر ہر عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو تو پھر اہل سنت بھی وہی ہوگا جس کے طور طریقے سنت رسول کے مطابق۔ دعوت ہم سب جائے گا سنی ہیں اہل سنت، لیکن کبھی اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کیسے ہیں، کیا قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ ہماری گفتگو، ہماری بول چال، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، شادی، کمی، موت، فوت، رسم و رواج، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، گھر کے معاملات، باہر کے معاملات کیا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہیں؟ یہ سوچنا ہے آپ سب نے، اور پھر دل میں مجھے آ کے بتانا ہے کہ ہاں واقعی ہم سنی ہیں کیونکہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہے، اور اگر اندر سے آواز ہے کہ ابھی نہیں بنے سنت کے مطابق تو پھر اپنے آپ کو سنی فی الحال مت ہے، یا پھر سنی کہنا اس معنی میں کہ سنی جب مراد سن تو یہ سن نہ چکے، قرآن کوئی لے گیا، سنت رسول کوئی لے گیا، نبی کا اخلاق کوئی لے گیا، نبی کے معاملات کوئی لے گیا، ہم نے خالی نام لے رکھا ہے، غلام مصطفیٰ پینے دیتا اللہ دیتا ہے۔
پھلدار درخت دیکھتے رہ گئے، کانٹوں والا ککر کا درخت باقی رہ گئے۔ نصیب اپنا اپنا، مقدر نصیب میں کس کا دور ہے؟ فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت۔ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر پیغمبر واپس نہیں جانا چاہتے۔ ہے کوئی بیعت کرنے والا؟ مرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ 1400 کے 1400 صحابہ آتے گئے، میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت پر بیعت کرتے چلے۔ ایک نے بھی انکار نہیں کی۔ واہ عثمان غنی تیری قیمت لگ گئی، نبوت نے تیری قیمت لگا دی۔ تیرے یہ صدیق کر سکتے ہیں، فاروق اعظم کر سکتے ہیں، عثمان ذوالنورین کے لیے علی المرتضیٰ کر سکتے ہیں۔ 1400 کے 1400 صحابہ اپنی جانیں گوا سکتے ہیں، خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نبی واپس نہیں جا سکتے۔ اے عثمان غنی تجھے مبارک ہو، ترازو کے ایک پردے میں تیرا خون اور دوسرے پردے میں 1400 صحابہ کا خون۔ تیری قیمت لگ گئی، تیری اہمیت کو بتا دیا گیا۔ کچھ لمحات ہوئے، ادھر بیعت مکمل ہوئی، ادھر پھر اطلاع سراغسانے دی، وہ تو قید خانے میں ہیں، زندہ اور سلامت ہیں۔ میرے نبی کا دایاں ہاتھ ایسے آیا، پھر بایاں ہاتھ آیا، فرمایا اے میرے صحابہ، یہ نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ بھی نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ میں اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا نمائندہ قرار دیتا ہوں اور عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ دایاں ہاتھ نبی کا، بایاں ہاتھ نبی کا، نمائندہ بن گیا عثمان غنی کا۔ اور نمائندہ بھی کیوں نہ بنتا، کیونکہ عثمان غنی بھی مکہ میں میرے رسول کے نمائندہ بن کر گئے تھے۔ آج میرے رسول نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اور اوپر ہاتھ آیا حضرت عثمان غنی کا بطور نمائندہ، نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ میرے رب نے فرمایا ارے ٹھہرو ٹھہرو، میری بات بھی سن لو، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر میرا بھی ہاتھ ہے۔ نیچے نبی کا ہاتھ، منظر کیسا ہے، جھوم گئے، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اوپر میرے اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نیچے نبی کے ہاتھ نے صحابہ کے ہاتھ کو پکڑا، اوپر اللہ کے ہاتھ نے اگر صحابہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ میرا ایمان کہتا ہے صحابہ کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں میں ہیں یا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صحابہ کے ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ایک ایک صحابی جنتی نہیں بن جاتا۔ اللہ نے
حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اسی حدیبیہ کی سرزمین پر فرمایا، اے حدیبیہ والوں، بیعت کرنے والوں، سنو، انتم خیر اہل الارض، تم کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہو۔ ام المومنین کہتی ہیں میرے نبی نے فرمایا بیعت رضوان میں جن جن لوگوں نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی وہ سب جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دوزخ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ نعرہ کوئی فضا میں نہیں لگایا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے نعرہ بنایا گیا۔ بعض لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں آ کے میرے نبی کے صحابہ کی شانوں کو نہیں مانتے، ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں۔ بعض خارجی نبی کے صحابہ کی محبت میں آ کر نبی کی آل اور اہل بیت اطہار کے منکر ہو جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے پر ناز ہے ہمیں، ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی آل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کسی کی شان کے خلاف گستاخی اور بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے تو بچے کو بچپن میں تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ تو سے بڑا ہے، سے آگے اونچی بات میں مت دو، باپ کے پیچھے چل۔ ادب تو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا، عشق اور ادب، اور پھر درود پڑھنے والے لوگ بے ادب گستاخ کیسے ہو سکتے؟ امام زین العابدین سے سوال کیا گیا تھا کہ آگے زمانہ بدلتا جا رہا ہے، لوگ فرقوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، تو جب فرقے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کیسے پہچانیں گے کہ کون حق پر ہے؟ آپ نے فرمایا جو اہل سنت ہوں گے وہی حق پر۔ سوالی پھر سوال کر دیا، اگر 2-4 فرقے سارے کہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، جیسے آج بھی لکھا جاتا ہے اہل سنت و جماعت، آگے چھوٹا سا بریکٹ میں لکھا جاتا ہے دیوبندی، لکھا جاتا ہے، مگر موٹا لکھا جاتا ہے اہل سنت و جماعت، مگر وہ لکھتے ہیں بل جماعت، ہم لکھتے ہیں با جماعت، ان میں بل بھی پڑا ہوا۔ جب دوسرا سوال آیا کہ جب 3-4 فرقے اپنے آپ کو اہل سنت کہیں پھر کیسے پہچانیں گے؟ تو امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر پالے جگر گوشے بیٹے فرماتے ہیں ارے اہل سنت اگر زیادہ ہو جائے پھر دیکھنا ان میں جو درود زیادہ پڑھنے والے ہیں وہی حق پر۔ آج نہیں 1400 سال پہلے کا فیصلہ آل بیت اطہار میں سے علی المرضی کے پوتے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب زیادہ شخص شمار پڑھ جائیں تو پھر دیکھنا کون سا فرقہ ہے جو درود زیادہ پڑھتا، اور آپ تو درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھتے۔ مکہ والوں کو خبر پہنچ گئی کہ موت پر بیعت ہو چکی، اب مکہ کانپنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کے دل میں سکون نازل کر دیا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر تسکین سکون نازل کر دیا، تو اور صحابہ مطمئن، کچھ کوئی گھبراہٹ نہیں، خوف نہیں۔ اور ادھر مکہ میں اللہ نے خوف طاری کر دیا، جلال طاری کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو چند خصوصیات خصوصی مجھے دی جو کسی نبی کو نہیں دی، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنے والا بھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، مگر اس کے دل و دماغ پر اللہ میری ہیبت پہلے سے طاری کر دے۔ حذیفہ بن ورقہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ جلدی جا کے مذاکرات کرو، صلح کی طرف آؤ، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ نبی کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے 2 لفظی بات کی کہ ہم عمر ادا کرنے کے لیے آئے، لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ جاؤ جا کے ابو سفیان مکہ والوں کو بتاؤ۔ وہ گیا، اس نے جا کے صورت حال بتائی، وہاں پہ سہیل بن عمرو بولا
مخیر حضرات میں سے تھا، تو لوگوں نے اسے بھی سردار کا منصب دے دیا۔ سہیل عروہ کہنے لگا میں جا۔ ابو سفیان کے مشورے پر عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، گفتگو ہو رہی، مذاکرات ہو رہی۔ اللہ کے نبی کا وہی فرمان کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ دیکھ لے کوئی ہتھیار نہیں لے کر آئے۔ تلوار تو عرب عوام کی پہچان تھی کہ ہر عربی اپنے ساتھ تلوار یا خنجر رکھتا تھا۔ آج بھی جو اصلی عربی ہیں انہوں نے خنجر آج بھی رکھا ہوتا ہے، یہ ان کی پہچان۔ اس کی زبان سے جملہ نکلا عروہ بن مسعود کہ اگر لڑائی ہو گئی اے عبداللہ کے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، یہ مٹھی بھر مختلف قبائل سے علاقوں سے تعلق کرنے والے جو چن چن کر اپنے اکٹھے اپنے پاس اکٹھے کر لیے ہیں، لڑائی بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے اور تلوار میان سے ملا میں اور بدبخت بن کر اپنا منہ، تیری جرأت کیسے ہوئی ہے کہنے کی ہم تو جیتے بھی رسول اللہ کے لیے ہیں، مریں گے بھی تو رسول اللہ کے لیے۔ انہیں کیسے سوچ لیا کہ ہم اپنے نبی کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کے بھاگیں گے؟ خدا کی قسم جب تک ایک بھی ہم میں سے مسلمان زندہ ہوگا ہمارے نبی کی عزت پر ہاتھ بھی نہیں آئے۔ اب اسے پتا چلا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ڈر گئے اور قریب ہوا، رسول اللہ کے بالکل قریب آیا اور اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی ریش مبارک کو لگا کے گفتگو کرنے لگا۔ ایک نوجوان صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ کی پٹ پر مار کے ہاتھ الگ کر دیا، پیچھے میں اپنا ہاتھ تو مشرک ہے، ناپاک ہے، میری نبی کی تعریف بات ہے۔ تیری جرأت کیسے ہوئی ہے میرے رسول کے جسم کو یا آپ کے ریش مبارک کو ہاتھ لگانے کی؟ دور ہٹ کے بات کر۔ عروہ کہتا کہ میں مذاکرات بھی کر رہا تھا، حالات کا جائزہ بھی لے رہا تھا کہ اگر صلح نہ ہوئی، لڑائی ہو گئی تو دیکھو تو صحیح غلامان مصطفیٰ کے دلوں میں اپنے نبی کی عقیدت اور محبت کس قدر ہے، یاران مصطفیٰ اپنے رسول کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، میں یہ بھی اندازہ لگاتا۔ جب میں نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے عقیدت اور محبت والے دیکھے تو عروہ مکہ ہے، پورا مکہ امانڈا ہے۔ جب عروہ آیا ہے واپس، سنو دیکھیں تو اسے کیا کہتا ہے، کیا سن کر آیا، کیا کر کے آیا، کیا دیکھ کر آیا۔ بڑا مجمع میدان میں لگ گیا، بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا اے مکہ والو سنو، یا قوم واللہ وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وفدت علی کسریٰ والنجاشی، قسم ہے اللہ کی میں نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا، ایران کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں
کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً دوڑ پڑا کام کرنے کے. اور پھر یہ نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ چاہتا ہوں، نہیں، اسی وقت دوڑ لگا دی کہ نبی کا حکم آیا اور میں جا رہا ہوں. وَإِن تَكَلَّمُوا، اور جب انہوں نے گفتگو کی، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، تو صحابہ نے اپنے نبی کے آگے اپنی آوازوں کو پست کر لیا. عاشق کہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی سانسیں تک روک لی. نبی کی بارگاہ ہے، دربار نبوت ہے، یہاں بلند آواز سے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. وَعِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ، صحابہ ایسے بیٹھے، اندر سے آواز آتی تھی نبی کو دیکھو، اس طرح کر کے دیکھتے پھر آنکھیں جھکا دیتے، پھر دیکھتے پھر آنکھیں جھکا دیتے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ عروہ کہنے لگا اِلَّا تَعْظِيمًا لَهُ، کیونکہ وہ اپنے رسول کی تعظیم ہی اس قدر کرتے ہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا بھی وہ سمجھتے بے ادبی ہے. محبوب کو ایک نظر دیکھو، نظریں جھکا لو، دیکھو نظریں جھکا لو، دیکھو نظریں جھکا لو، یہ ادب ہے، یہ محبت. اب سب کافر ڈر گئے، کام گئے، اب کیا کیا ہے؟ تو آخر میں فیصلہ ہوا سہیل بن عمرو کو بھیجا جائے، جو خطیب قریش کے لقب سے مشہور ہیں پورے مکہ میں. بڑے زیرک انسان، چالاک ہوشیار ہیں، گفتگو کرنے کے ماہر ہیں. سہیل بن عمرو کو بھیجا. نبی علیہ السلام سے آ کے حدیبیہ کے مقام پر اس نے مذاکرہ کیا اور مکہ والوں نے سارے اختیارات دے کر بھیجے تھے کہ اب کسی اور کو نہیں بھیجنا، تم نے ہر صورت صلح کر کے، معاہدہ کر کے، تحریری معاہدہ کر کے واپس آ. اور وہ معاہدہ ہو گیا. اس تاریخی معاہدہ کو قلم بند کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے جس ہستی کو میرے نبی نے دعوت دی وہ کون تھے؟ حضرت امیر المومنین مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ. یا علی اکتبھا، اے علی آؤ لکھو اسے، تم اپنے ہاتھوں سے لکھو. قلم آ گیا، دوات آ گئی، گرداس کاغذ آ گیا، میرے نبی کا حکم آ گیا. قلم، دوات، کاغذ، حکم رسالت. علی مرزا قلم پکڑ لے، یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بول پڑا، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، رحیم کون ہے. عرب کے دستور کے مطابق صرف اللہم لکھا جائے. میرے نبی مسکراتے، فرمایا اے علی اکتب بسمک اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اللہم، اے میرے اللہ. اللہ بھی ہوئی ہے، رحمان بھی ہوئی ہے، رحیم بھی ہوئی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا رسول اللہ آگے کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو ھذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ تحریر ہے جس کو تسلیم کیا اللہ کے رسول نے، حکم صاحب فرمایا. سہیل بن عمرو پھر چلا اٹھا، یہ نہیں لکھنا. اگر آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا گیا تو پھر میرا اور آپ کا اختلاف ختم، جھگڑا ختم. جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور ہم مکہ والے نہیں مانتے. آج رسول اللہ لکھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے دستخط کر دیے مکہ والوں کا نمائندہ بن کر، تو جھگڑا ختم، پھر تو ہم نے رسول مان لیا. حضرت علی نے جلدی جلدی تیزی سے لکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے احتجاج کرتے کرتے حضرت علی نے پوری عبارت لکھ دی. اب وہ سہیل چلایا مٹاؤ اسے. میرے نبی نے فرمایا یا علی امحوہ، اے علی اسے مٹا دو. میرے نام کے آگے جو رسول اللہ میری صفت لکھی ہے اس کو مٹا دو. اس کے اوپر لکھو ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد عربی نے یہ فیصلہ فرمایا. حضرت علی نے قلم وہیں رکھا، کاغذ وہیں، دوات بھی اٹھ کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور
یا کٹ دے کے بات کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کو جو صحابہ پر پھونکتے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میٹھے انداز. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں علالت میں کاغذ قلم دوات مانگا. حضرت عمر وہاں موجود تھے تو آپ نے کاغذ قلم نہیں دیا اور وہاں کہہ دیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کافی ہے, کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں دیا؟ میں انہیں کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول نے کاغذ قلم منگوایا, حضرت عمر نے نہیں دیا اور کہہ دیا اللہ کی کتاب اور اللہ نبی کی سنت کافی ہے, اس کو تم بے ادبی سمجھتے ہو, پھر یہاں کاغذ بھی ہے, قلم بھی ہے, دوات بھی ہے, نبی کا حکم بھی ہے, پھر مولا علی نے کیوں انکار کیا؟ کیا کہو گے اسے؟ وہاں تو کاغذ بھی نہیں, قلم بھی نہیں, دوات بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, منگوانا تھا. عشق کی نظر سے سوچو گے تو جواب مل جائے. اس دن حضرت عمر کا امتحان تھا, آج مولا علی کا امتحان, اور دونوں امتحان میں سرخرو ہوئے, 100/100 نمبر لے کر پاس. آخری ایام علالت میں میرے نبی دیکھنا چاہتے تھے کہ جو پودے میں نے خود سیراب کر کے جوان کیے ہیں, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کیا کریں گے, کہ گمراہ تو نہیں ہو جائیں گے. حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے. میرے نبی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. اس کے بعد باقی دنوں میں آپ نے دوبارہ کسی کے سامنے قلم دوات کا نام ہی نہیں لیا. حضرت عمر 100/100 نمبر لے کر پاس. محبت رسول میں وہ بھی کامیاب. آج یہ مولا علی کا امتحان تھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات الامر فوق الادب ہوتا ہے, بعض اوقات الادب فوق الامر ہوا کرتا ہے. ادب پر حکم و فوقیت, کبھی حکم پر ادب و فوقیت. یہاں مولا علی نے ظاہر کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ادب غالب ہے میرے اوپر. آپ کی محبت میں میں ایسا نہیں کر سکتا. میری جرأت نہیں کہ آپ کے نام سے آپ کی رسالت کو جدا کرو. مولا علی کی 100/100 نمبر لے کر کامیاب. دونوں میرے نبی کے صحابہ, میرے نبی کے غلام, ایک نے اپنی بیٹی میرے رسول کو دی اور ایک کو میرے رسول نے اپنی بیٹی کو. قریبی رشتہ ہے دونوں کے ساتھ. ایک کی بیٹی لی ہے, ایک کو بیٹی دی ہے. دونوں ہی اس محبت اور عقیدت کے پیمانے میں کامیاب. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ, ہم خود ہی مٹا دے. اب یہاں اگر اجازت دیں تو جملہ اور بھی لکھو. بعض نصیبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ اردو زبان تو آتی نہیں تھی, ہندوستان آئے اور ہمارے مدرسے میں آ کے اردو زبان سیکھی. گستاخوں نے اپنی کتابوں میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, کیونکہ امی تھے. امی کا معنی یہ لوگ کرتے ان پڑھ معاذ اللہ. حالانکہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی کو تو سارے علوم, ساری تعلیمات میرا رب خود عطا کرتا. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا. خلق الانسان, انسان کو تخلیق کیا. سبحان اللہ, خالی سبحان اللہ نہ, اس پہ غور کریں. سورہ رحمان کھولیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان جس نے قرآن کی ساری تعلیم دے دی. خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا, تخلیق کیا. انسان کی تخلیق کا ذکر رب نے بعد میں کیا. قرآن کا علم عطا کرنے کا اللہ نے پہلے ذکر فرمایا. یعنی پہلا بشر آدم انسان, بعد میں تخلیق ہوا. اور کوئی اور بھی ایسی ہستی تھی نور کے پیکر میں جس کو اللہ نے قرآن پہلے سے ہی سکھا دیا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین. ابھی پہلا بشر, پہلا انسان آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھا, اور میں اس وقت بھی منصب نبوت پر جلوہ کرتا. کن تو نبی و آدم و بین الروح والجسد.
تخلیق بعد میں ہوئی، نور مصطفیٰ کی تخلیق پہلے ہوئی، ہزاروں لاکھوں سال پہلے جس کو قرآن عطا کرنا تھا اس کو بنا کے رب کہتا ہے میں نے پورا قرآن تعلیم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر جنہوں نے یہ کہا نا ہمارے مدرسے میں آ کے اردو سیکھی فلانی، ان سے پھر غلطی ہو گئی کہ آگے جا کے اسی کتاب میں لکھا کہ جب مولا علی نے انکار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاغذ مجھے دو، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر خود آپ نے رسول اللہ کے لفظ کو کاٹا اور ابن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے تو پھر کیسے لکھ لیا؟ عقل ماری گئی ہے نا، عقل ہوتی تو سمجھ آتی کہ پہلے کیا لکھ رہے تھے اب کیا لکھ رہے ہیں۔ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، تحریر لکھی گئی، مولا علی نے پھر ساری تحریر لکھی بعد میں۔ اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل جس کا اصلی نام آس تھا، عین الف صاد، کنیہ تھی ابو جندل کے نام سے مشہور ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا زخمی حالت میں وہاں پہنچ گیا، پناہ لینے کی امان لینے کے لیے روتا پیٹتا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، یہ میرا باپ ہے ظالم جو آپ کے پاس کفر کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہے، اس نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہوا تھا، سال سے میں قید ہوں، آپ کی کلمے کی وجہ سے مجھے مارتے دیکھیں، ایک ایک جسم کا حصہ زخموں سے چور و چور ہے، مجھے زنجیروں سے باندھ کے رکھا تھا، آج جان بچا کر قید خانے سے نکل آیا ہوں، مجھے بچا لیجیے، اپنے پاس بنا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سہیل ابھی دستخط نہیں ہوئے، یہ ہمارے پاس رہے، دے دو۔ اس نے کہا نہیں، معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، دستخط اگرچہ نہیں ہوئے لیکن معاہدے کی ایک ایک شک آپ کو قبول ہے۔ معاہدے میں ایک شک یہ بھی ہے کہ مکہ سے کوئی مسلمان دوڑ کر آپ کے پاس مدینے بھی آ جائے تو اس کو بھی واپس کرنا پڑے گا، یہ تو حدیبیہ میں آیا ہے، پھر میرا بیٹا۔ آپ نے فرمایا چلو ہم فرمائش کرتے ہیں کہ تم اپنا بیٹا مجھے دے دو، میں اللہ کا رسول اسے اپنا بیٹا بنا کے رکھوں۔ مگر سہیل پھر بھی نہ، سہیل بن عمرو نے انکار کیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب فإن اللہ تعالی جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا۔ اے ابو جندل صبر سے کام لے، چلا جائے اس کے ساتھ، سب سے کام، میرا اللہ ضرور تیری مدد فرمائے، تجھے ضرور نکالے گا ان کی کیسے، اور تیرے جیسے کمزور لوگ جو مکہ میں ابھی تک ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ اِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، کیونکہ ہمارا اب معاہدہ ہو چکا ہے، لا نقدرہم، ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے۔ اے ابا جندل واپس چلا جا، قربان جو ابو جندل کے ایمان پر اور اطاعت رسول پر، ایک جذبے کے اوپر فرما برداری پر جانتے تھے کہ بھاگ کر آنے کے بعد دوبارہ واپس جانا کتنا زیادہ دشوار اور کٹھن ہوگا، پہلے سے زیادہ اذیتیں ملیں گی، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن نبی نے حکم دیا چلے جاؤ، ارغب یا رسول اللہ مجھے قبول۔ ایسا جذبہ اطاعت اور فرما برداری کہاں سے آئے؟ حضرت عمر دوڑ کر آئے، ابو جندل کو اٹھایا، اس کے ساتھ ساتھ چلے، باپ بھی ساتھ ساتھ لے جانے کے لیے چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی اپنے تلوار کے دستے کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے ہلکا کیا، اسے تلوار کو تھوڑا سا آگے کر کے میں ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا اور بار بار اس کو کہہ بھی رہا تھا، اشارے بھی کر رہا تھا کہ جلدی سے میری تلوار نکال لے، جلدی، میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں چلا، جلدی جلدی تلوار نکال، اپنے باپ کا سر قلم کر دے کیونکہ یہ کافر ہے اور تجھے جا کے ظلم کرے گا تیرے اوپر۔ مگر قربان جاؤں حضرت ابو جندل پر، کیونکہ وہ تعلیم لے چکے تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا باپ کافر بھی ہو پھر بھی اس کا خیال ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بار بار اشارے کر رہا ہوں، تلوار کا دستہ نکال رہا ہے، پکڑ لے، لیکن ابو جندل نے تلوار کو نہ پکڑا۔ باپ نے مکہ جا کے کہہ
جندل سوچتے ہیں کہ میں اب پتہ نہیں یہاں سے نکل پاؤں یا نہ نکل پاؤں، کیوں نہ میں مبلغ اسلام بن جاؤں، قید خانے میں بیٹھ کے جو نگران ہے اس کے سامنے میں اسلام پیش کروں۔ آپ نے اس نگران کے آگے اسلام کو پیش کیا، 2-3 دن ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کافروں نے اس کو بھی کمرے کے اندر بند کر کے ایک اور لگا دیا، دونوں نے مل کے پھر تبلیغ کی، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ خدا کی قسم اٹھائیے تاریخ اسلام، حضرت ابو جندل ان کے ساتھیوں کا یہ قید خانہ مرکز تبلیغ اسلام بن گیا۔ 300 کافروں کو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا۔ 300 کافر۔ ہم تو مسلمانوں کو کافر بنانے میں لگے ہوئے، وہ کافر کو مسلمان کیا ہے۔ آج ہر ممبر کے اوپر ہم بیٹھ کے تو آگ برسا رہے ہیں، آپ کے بولے وہ کافر وہ کافر وہ کافر۔ مرنے کے بعد اگر رب نے پوچھ لیا کہ تمہیں مسلمان بنایا تھا، کتنے کافروں کو مسلمان بنا کر آئے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ کافر کو تو نہیں بنا پائے، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو ہم کافر ضرور بنا گئے۔ یہی جواب دو گے۔ ابو بصیر، آخری جملہ، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے بھاگے مدینہ۔ مکہ والوں نے شرط کے مطابق تو آدمی بھیجے، اللہ کے نبی کے پاس ہے، واپس کیا جائے معاہدے کی روح سے، جو مکہ سے بھاگ کر آئے گا واپس کیا جائے گا، اسے واپس کیا۔ آپ نے ابو بصیر جاؤ صاحب، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے سے جانے کا حکم ہے یا مکہ پہنچنے کا؟ فرمایا مدینے سے چلے جاؤ، ہمارے اوپر سوال نہ اٹھے۔ سمجھے؟ مدینے سے باہر نکلے، راستے میں ہی ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا کھانے پینے کے لیے۔ ابو بصیر بڑے ہوشیار چلاک تھے، ہاتھ بندھے ہوئے، ایک سے کہنے لگے یار یہ تیری تلوار بڑی خوبصورت تلوار ہے، بڑی پیاری ہے، کہاں سے بنوائی، کہاں سے بنی تھی؟ طریقے کی وہ بھول گئے۔ اس نے کہا ہاں بہت اچھی۔ فرماتے کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا دیکھ لو۔ اسی کی تلوار اٹھائی، یہاں سے نکالی، اسی کا سر قلم کر دیا۔ دوسرا بھاگا جان بچا کر، ساحل سمندر پہ ڈیرا جما لیا، چوپڑی بنا لی۔ ایک ایک کر کے مکہ سے مسلمان بھاگتے گئے، ابو بصیر کے ڈیرے پہ آ کے پناہ لیتے چلے۔ ایک لشکر جمع ہو گیا ساحل سمندر پر، جو تجارتی قافلہ گزرتا اس کا جینا دھوبر کر دیا، لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو مار دیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ مکہ والوں نے ہاتھ جوڑ کے کہاں سے بھیجا اللہ کے نبی کے پاس، ہم معاہدے کی شک واپس لیتے ہیں، آج کے بعد مکہ سے کوئی بھی بھاگ کر آ جائے ہم واپس نہیں مانگیں گے، اپنے پاس ہی رکھیے۔ قربان جاؤں ابو بصیر کے ہو، اکیلے شخص نے مکہ والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر ابو جندل، تقریب میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا تو جا کے قید خانے میں ڈال دیا، آپ سوچتے ہو کہ 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینے نہیں، 19 سال قید میں رہے ابو جندل۔ 19 سال، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، باپ کی قید میں صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھ جائے۔ یہ اس کا کھیل ہے کہ بیٹا اسلام کا نمائندہ ہے اور باپ کفر کا نمائندہ۔ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے۔ جب یہ شک واپس لی گی، نبی علیہ السلام نے ابو بصیر کے نام ایک پیارا خط لکھوایا، اپنی مہر لگائی، اپنے سائن کیے، فرمایا جاؤ قاصد ساحل سمندر پر ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کے پاس، انہیں کو مکہ والوں نے شک واپس لے لی ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے، کھلی اجازت، مدینے واپس آنا چاہتے ہو ہمارے دروازے کھلے ہیں، واپس آئے۔ رسول رحمت کا یہ 11 والا گرامی نامہ جب وہاں پہنچا تو اس وقت حضرت ابو بصیر کو یہاں ساحل سمندر پر، ان کو بھی رہتے 2 سال ہو چکے تھے، 2 سال یہ بھی آ رہے، اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ ابو جندل بھی وہاں سے پھر رہائی پا کے بھاگ کے یہاں آ چکے تھے، وہ بھی ان کے پاس۔ جب قاسم نے کہا کہ مدینہ طیبہ سے اللہ کے نبی کا خط آیا ہے تو اشارہ کیا، فوراً
آیا خط ہاتھوں میں لی، راوی کہتا ہے اسے ایک چوما آنکھوں میں رکھا، روح پرواز کر، شاید انتظار اسی کا تھا کہ میرے محبوب جن سے میں بے پناہ پیار کرتا ہوں ان کی طرف سے میرے لیے بھی خوشخبری آئے۔ ادھر سے خط آیا ابو بصیر کے نام، وہ کتنا خوش نصیب غلام ہوگا جس کو رسول اللہ جس کے نام خط روانہ کرے، چٹھی بھیجے اپنی، کیا تم سے راضی ہیں؟ آ جاؤ ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بصیر کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں پہ انہیں دفن کر دیا گیا، اور پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ سارے لشکر کو لے کے واپس مدینہ طیبہ آئے، تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر دور حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دور میں ملک شام کی سرزمین پر وبا پھیلی، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ملک شام میں۔ میری دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کے حاضری قبول فرمائے۔